گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں۔ حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے مینڈک سوار بچھو کے اندر ایک درود پاک کی فضیلت نقل فرماتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا، دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشاں ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جس رسالے سے میں نے درود پاک کی فضیلت آپ کے سامنے پیش کی ہے، مینڈک سوار بچھو، یہ رسالہ بہت ہی پیارا رسالہ ہے۔ اس کے اندر مصیبت کی فضیلت، اس قسم کے واقعات اور ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ عز و جل 32 روحانی علاج مختلف طرح کے امور سے متعلق الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نقل فرمائے ہیں۔ میں آپ کو چند ترغیب کے لیے جو علاج ہیں ان کی صرف ہیڈنگز پڑھ کے سناتا ہوں کہ اس میں کس کس طرح کی چیزوں کے حوالے سے روحانی علاج موجود ہیں۔ جیسا کہ گمشدہ کو بلانے کے 3 اعمال، حاجتیں پوری ہونے کے لیے 3 اعمال، برف باری روکنے کے لیے، ہمارے ہاں تو عموماً پاکستان کے جو عام علاقوں میں اتنی برف باری نہیں ہوتی، لیکن جہاں بہت زیادہ ہوتی ہے تو برف باری اگر بہت زیادہ ہو تو اس کے روکنے کے لیے، دشمن سے حفاظت کے 4 اوراد، سفر میں آسانی اور کامیابی کے 2 اعمال، شادی کے رکاوٹ کے 3 روحانی علاج، حادثات سے حفاظت والا عمل، مقدمہ جیتنے کے لیے 2 اعمال، قید سے رہائی کے 2 اعمال، کنویں یا نہر کے پانی کی کمی کا روحانی علاج۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں اس میں مبتلا ہوتے ہیں، تو اس کا بھی الحمدللہ روحانی علاج اس رسالے کے اندر موجود ہے۔ تو 32 روحانی علاج اس کے اندر لکھے گئے ہیں، مصیبت کے فضائل اس کے اندر درج ہیں، اور بہت سارے بے شمار مدنی پھول اس کے اندر موجود ہیں۔ اس رسالے کو آپ حاصل کیجئے۔ نہ صرف اس رسالے کو، اس کے علاوہ بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتب و رسائل، اور اس کے علاوہ جو بھی المدینہ العلمیہ سے شائع شدہ، مکتبۃ المدینہ سے شائع شدہ کتب ہیں ان کو بھی حاصل کرنے کی نیت فرمائیے۔ مکتبۃ المدینہ پر یہ تمام کتابیں دستیاب ہوتی ہیں، اور اگر مکتبہ دستیاب نہ ہو یا آپ کسی اور ذریعے سے پڑھنا چاہیں تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے ویب سائٹ پر جو بک لائبریری ہے اس کے اوپر جا کر بھی آپ ان کتب و رسائل کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے، اس کو سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیگر احکام تو اپنی جگہ، لیکن ناخن تو تراشنے کا طریقہ ہے جو شریعت مطہرہ کی جانب سے ہمیں ملا ہے، وہ اگر آپ دہرا دیں، دوبارہ ایک مرتبہ بیان فرما دیں تو کئی ناظرین انشاءاللہ سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناخن، ہاتھوں کے ناخن کاٹنے کے 2 طریقے کتب فقہ کے اندر درج ہیں، ٹھیک ہے، بہار شریعت میں بھی ہے۔ 16ویں حصے میں صفحہ نمبر 583 پہ، جو مکتبۃ المدینہ کی شائع شدہ بہار شریعت تخریج شدہ، تو اس کی 3ری جلد میں صفحہ نمبر 583 پر یہ ناخن کاٹنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے، تو میں اس میں سے کچھ بیان کرتا ہوں۔ ایک طریقہ ناخن کاٹنے کا یہ ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس طریقہ کار سے ناخن کاٹنے والے کی آشوب چشم کی بیماری اس کو نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ آشوب چشم یعنی آنکھیں جو
اس میں سرخی آ جاتی ہے، جلن پیدا ہوتی ہے، پانی آتا ہے، پانی آتا رہتا ہے، وہ پانی ناپاک بھی ہوتا ہے آشوب چشم سے جو آنکھ سے نکلتا ہے، صحیح، تو وہ ایک بیماری ہے آنکھوں کی. تو اس سے نجات کی ایک صورت ناخن کاٹنے کے اس طریقے میں بھی پوشیدہ ہے. سبحان اللہ. تو یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا بیان کردہ اختیار کردہ طریقہ ہے. آسان ہے، تھوڑا سا توجہ دیں گے تو انشاءاللہ آسانی سے اس طریقے کار کو ہم سمجھ سکتے ہیں. انشاءاللہ. سیدھے ہاتھ سے ناخن کاٹنے کی ابتدا کرنی ہے. تو پہلے چھنگلیاں سیدھے ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے، سب سے پہلے اس کا ناخن کاٹیں گے. پھر ایک انگلی چھوڑ کر بیچ والی انگلی اس کے ناخن کو کاٹیں گے. ٹھیک ہے. پھر یہ ایک انگلی چھوڑ کے انگوٹھے کے ناخن کو کاٹیں گے. ایک چھوڑ کر ایک، یعنی چھنگلیاں سے شروع کرنا ہے، انگوٹھے پر لانا ہے، لیکن درمیان میں اس ترتیب سے کہ یہ دو انگلیاں چھوٹی انگلی کے برابر والی اس کو چھوڑ دینا ہے، پھر اس بیچ والی کو یہ ناخن کو کاٹنا ہے، پھر اس شہادت کی انگلی کو ناخن کو چھوڑ کے انگوٹھے کے ناخن کو کاٹنا ہے. ٹھیک ہے. یہ تین انگلیوں کے ناخن کٹ گئے. اب اس کے بعد پھر یہ جو رہ گئی انگلی کے برابر والی اس کو منجھلی انگلی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی بڑی سے چھوٹی ہوتی ہے وہ منجھلی کہلاتی ہے. تو اس انگلی کے ناخن کو کاٹیں گے، پھر شہادت کی انگلی کے ناخن کو کاٹیں گے. تو یہ سیدھے ہاتھ کے جو 5 انگلیوں کے ناخن کٹ گئے. اب جب الٹے ہاتھ کے ناخن کاٹیں گے تو پہلے انگوٹھے کا ناخن کاٹیں گے، پھر یہ انگلی چھوڑ کر بیچ والی انگلی اس کے ناخن کو کاٹیں گے، پھر یہ اس انگلی کو چھوڑ کر چھنگلیا کے ناخن کو کاٹیں گے. تو ایک چھوڑ کر ایک، ہم انگوٹھے سے ابتدا کریں گے، چھنگلیا پہ اختتام کریں گے، لیکن درمیان میں ایک ایک انگلی چھوڑتے رہیں گے. پھر شہادت کی انگلی رہ گئی اور منجھلی انگلی رہ گئی، تو پھر شہادت کی انگلی کے ناخن کو کاٹیں گے. اس کے بعد میں اس چھنگلیا کے برابر والی جو رہ گئی انگلی اس کے ناخن کو کاٹیں گے. تو یہ طریقہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے منقول ہے، اور اس کے بارے میں صدر الشریعہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ روایت میں آئے کہ اس طرح کرنے سے کبھی آشوب چشم نہیں ہوگا. تو اس طریقے کار کے مطابق ناخن کاٹیں. اور ایک طریقہ جو اس سے زیادہ آسان ہے وہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے ناخن کاٹنے کی ابتدا کرنی ہے. پہلے شہادت کی انگلی اس کے ناخن کو کاٹیں، پھر برابر، پھر اس کے برابر، پھر چھنگلیا. انگوٹھے کا ناخن ابھی نہیں کاٹیں گے. پھر الٹے ہاتھ کی چھنگلیا سے شروع کرنا ہے اور ناخن اس طرح سے کاٹتے کاٹتے آخر میں سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن کو کاٹیں گے. سیدھے ہاتھ سے شروع ہوگا، سیدھے ہاتھ پر ہی ناخن کٹنے کا عمل رکے گا. تو یہ آسان طریقہ ہے. شہادت کی انگلی سے شروع کرتے کرتے چھنگلیا تک لے کر آ گئے، پھر چھنگلیا سے شروع کرتے ہوئے انگوٹھے پہ اختتام، آخر میں سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کو اس کے ناخن کو کاٹیں گے. یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے. تو ان دو طریقوں سے پاؤں کے جو ناخن ہیں اس کا کوئی خاص طریقہ منقول نہیں ہوا. اس پہ فقہاء کرام نے فرمایا کہ جس طرح وضو کرنے والے کے لیے ہے کہ وہ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرے، تو خلال کہاں سے شروع کرے؟ چھنگلیا جو پاؤں کے سیدھے پاؤں کی چھنگلیا ہے اس کی یہ درمیانی چیز ہوتی ہے، تو یہاں سے خلال کرتے ہیں، سیدھی پاؤں سے شروع کرتے ہیں، چھنگلیا سے خلال کرتے کرتے انگوٹھے کے درمیان اس میں خلال کرتے ہوئے. اس پہ قیاس کرتے ہوئے فقہاء نے فرمایا کہ پاؤں کے ناخن کاٹنے کا ایک مناسب طریقہ یہ ہے کہ سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کرتے ہوئے انگوٹھے تک، اور الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چھوٹی انگلی تک. تو اس طرح اس ترتیب سے ناخن کاٹے جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ طریقہ لکھا ہو اگر ہم چاہیں تو یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مختلف رسائل میں بھی مل جائے گا، ورنہ بہار شریعت میں یہ جو بال اور ناخن تراشنے وغیرہ کے احکام ہیں اس کے اندر یہ صفحہ نمبر 583 پر 84 پر یہ طریقے مذکور ہیں. ٹھیک ہے. اور سنتیں اور آداب مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے جو بے شمار سنتیں اور آداب پر مشتمل ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں بھی یہ طریقہ یا ان میں سے کوئی ایک طریقہ ضرور موجود ہوگا، اس کو حاصل کیجئے. بے شمار سنتیں کھانا کھانے کی، چپل پہننے کی، ناخن تراشنے کی اور اس طرح کی مسواک کرنے کی الحمدللہ اس کتاب کے اندر موجود ہیں. اس کتاب کو حاصل کریں گے تو انشاءاللہ یہ طریقے سیکھنے کا موقع ملے گا ضرور. اب بالوں سے متعلق شریعت مطہرہ کے احکام. جسم کے مختلف حصوں پر بال اگتے ہیں، سر پر، چہرے پر، اور بھی بہت سارے حصے ہیں. تو کن کن حصوں کے بال تراشنے کی یا صاف کرنے کی جو ہے شریعت مطہرہ اجازت دیتی ہے، اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیں. اس میں یہ ہے کہ مرد کے لیے جو سینے کے اوپر جو مردوں کے بال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو مرد کو اپنے سینے سے بالوں کو صاف کرنا یہ مکروہ ہے.
मकरूह नापसंदीदा नापसंदीदा तरीका है। तो सीने के अलावा मर्द अपने पूरे बाजू के, रानों के, कमर के, पेट के, इन बालों को वो साफ कर सकता है, इसकी उसको इजाजत है। ठीक है। लेकिन सर के भी कर सर सकते के भी, चेहरे के तो नहीं कर सकते। चेहरे पे जो दाढ़ी वाले बाल हैं इनको साफ नहीं करेगा, ठीक है। इनको बल्कि एक मुट्ठी से कम भी नहीं करेगा। सही सही। कि दाढ़ी एक मुट्ठी से कम करना भी ये गुनाह का काम है। मूंछें, इनको तराशा जाएगा। ठीक है। बाजों का कुछ ज़ईफुल उमर लोग होते हैं, उनकी भवें, इनके बाल बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं। ठीक है। वो बस औकात वो इतने लंबे हो जाते हैं कि पलकों से टकराते हैं, मुशक्कत होती है। ठीक है। तो अगर भवों के बाल ज्यादा बढ़ जाएं तो उनको इतनी मिकदार में तराशा जा सकता है कि वो आंखों में तकलीफ का बाइस ना बने। ठीक है। तो हद ज़रर तक जो पहुंच जाते हैं तो उस ज़रर को दूर करने की इजाज़त है। इसकी इजाज़त नहीं है जो ख़वातीन आजकल आईब्रोज बनाती हैं। जी जी। तो इनके कोई बाल इतने लंबे नहीं ब्यूटी होते। पार्लर में जाने का मकसद ये होता है कि उसको खूबसूरत किया जाए, खूबसूरत बनाना, तो उसको उसकी इजाजत बारीक नहीं है। करना, उसकी इजाज़त नहीं है। इसकी इजाजत क्यों नहीं हुजूर? अहादीस मुबारका में इस तरह बाल नुचवाने वालियों पर लानत फरमाई गई है। हदीस पाक में मना है, इस वजह से हम उसको मना इस करा बिना दें। पर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो ख़वातीन को जो बाल वो नोचवाती हैं उस पे लानत फरमाई है इस अमल पे। तो इस अमल से ख़वातीन को जो भवों के बाल बिलखुसूस ये साफ करती हैं, बारीक करती हैं, बस औकात वो ब्लेड का इस्तेमाल भी किया जाता है, धागे के जरिए भी। तो ये मुख्तलिफ अंदाज में ये ख़वातीन अपनी भवों को बारीक करती हैं, तो ये खूबसूरत बनाती हैं। ठीक है। तो खूबसूरत बनाना और चीज़ है, एक ये है कि बाल किसी के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और वो पलकों में आने की वजह से अटकते हैं, यानी अबरू से शुरू हुए और आंखों की पलकों को टकरा रहे, लंबे हो गए। वो बहुत कम होता है ऐसा, लेकिन अगर हो कम है, लेकिन जिनके हों तो उनको गुंजाइश है कि वो अपने भवों के बालों को कदरे कम कर सकते हैं। ठीक है। ताकि वो जरर ना पहुंचाएं। ठीक है। इसके अलावा मर्द और दोनों को मना है भवों के बाल। हाँ, तो भवें मर्द हजरात भी अगर कोई देखा देखी ख़वातीन की नक्काली मर्दों में आती जा रही है, तो अगर कोई मर्द भी अपने भवों के बालों को बारीक करता है तो वो भी गुनाहगार होगा। उसका ये अमल भी जायज़ नहीं है। ठीक है। हुजूर, अब बाल तराशते हैं, सर के बाल जो है बाल से पूरे गंज करवा लिया जाता है, तो इसका भी क्या हुक्म है कि क्या आम हालात के अंदर हम गंज करवा सकते हैं? इसको गंजा होना कहते हैं, वो हो सकता है पूरे बाल के साफ किए जा सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सर हलक करवाना, सर मुंडाना जिसको हम कहते हैं, ये भी साबित है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सर अक़दस पर जुल्फ़ें भी हुआ करती थी। हमेशा यूं समझें कि जुल्फ़ों को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर मुबारक पर सजाया है, जुल्फ़ें बढ़ाई हैं। लेकिन एक मौका ऐसा आया था जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज फरमाया था, तो हज के मौके पर या उम्रा, उस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हलक फरमाया है जिसमें अपने पूरे सर के बालों को मुंडाया, एहराम से निकलने के लिए। तो जो हलक होता है, तो हलक फरमाने के बाद वो भी एक मंजर था कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक सर से बालों को उतरवा रहे थे और सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की झुरमट में तशरीफ फरमा थे, तो ये मंजर भी एक दीद के काबिल मंजर है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जुल्फ़ें वो सर से जुदा हो रही हैं। लेकिन ये जुदा होने वाली जुल्फ़ों का आगे क्या होना था, ये उम्मत के लिए बरकत इनका जरिया थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर से जो बाल जुदा होते वो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान में तकसीम फरमाए गए, जिनको आज तक आशिकान रसूल तक वो हाथों हाथ पहुंच रहे हैं, जिनको हम मुँह मुबारक, मुँह कहते हैं बाल को, फारसी का लफ्ज़ मुँह बाल को कहा जाता है, और मुबारक चूँकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी निस्बत है तो बाबरकत है। तो मुँह मुबारक की ज़ियारतें भी कई मकामात पर की जाती हैं, और मुँह मुबारक की बरकतों में से यानी उसके ये भी है, उसकी ये खुसूसियत कि आम तौर पे इंसान की रूह जिस्म से जब निकल जाती है तो वो मुर्दा हो जाता है। ठीक है। अब उसके जिस्म का जो बढ़ने का अमल था वो मौकूफ हो जाता है। बाल जितने थे उतने ही रहेंगे, बल्कि वो झड़ के ख़त्म भी नापेद मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर को, बल्कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के जिस्म अतहर को ज़मीन नहीं खा सकती, ज़मीन उनको अपने जैसी मिट्टी नहीं बना सकती।
تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو منہ مبارک ہیں ان میں یہ خصوصیت ہے کہ ان میں بڑھنے کا عمل پایا جاتا ہے، اور یہ باقاعدہ بڑے بڑے سائز کے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر متعدد شاخیں بھی نکل آتی ہیں. یعنی اگر کسی کے پاس کچھ بال تھے، بال شریف، تو وہ کچھ عرصے میں متعدد ہو جاتے ہیں. تو یہ بالکل ایک واضح بات ہے، حالانکہ وہ بظاہر جسم اقدس سے جدا ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک بال ہیں تو ان کی یہ خصوصیت رکھی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے. تو بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زلفیں بھی سجائی ہیں، اور حج کے موقع پر آپ نے سر منڈوایا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے مختلف طریقے کار تھے. بعض زلفیں رکھا کرتے تھے، بعض صحابہ اکرام علیہم رضوان کا سر منڈانے کا معمول تھا، جیسے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کثرت کے ساتھ آپ سر منڈایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کے جسم پہ بال زیادہ تھے، تو گھنے بال تھے، داڑھی بھی گھنی تھی، سر کے بال بھی زیادہ تھے. تو گھنے بعض ہوتے ہیں جن کے بہت زیادہ گھنے بال ہوتے ہیں، تو اب غسل کے اندر جو نا وہ احتیاط کہ کوئی جگہ بال خشک نہ رہ جائے، پانی نہ پہنچے، تو جنابت ختم نہیں یہاں بھی شرعی احتیاط کا پیش نظر رکھیں. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے پھر یہ ذہن بنا لیا کہ کوئی بھی، چونکہ بال گھنے ہیں، سر کے بال زیادہ گھنے ہوتے ہیں، تو اس میں غسل میں بے احتیاطی نہ ہو، تو پھر آپ اپنے سر کو منڈائے رکھتے تھے. زندگی بھر آپ نے اپنے معمول بنا لیا تھا، تو ان کی یہ تھی. تو یوں ہے کہ اگر کوئی سر منڈاتا ہے تو وہ بھی جائز ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو اپنا عمل ہے وہ زلفیں سجانا ہے. اور زلفوں کی بھی مقداریں احادیث کی روشنی میں اور کتابوں میں لکھی ہیں کہ نصف کان تک، یعنی کان کی جو آدھے کان تک یہ پورے بال آگے سے پیچھے جاتے تھے، اور آدھے کان تک بال ہوتے تھے سارے، یا کان کی لو تک ہوتے تھے، یا اتنے دراز بھی ہو جاتے تھے کہ کندھوں تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زلفیں آ جاتی تھیں. اور وہ جب سجدے میں جاتے تو سجدوں میں وہ زلفیں زمین کا بوسہ بھی لیا کرتی تھیں. تو یہ زلفیں سجانا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے. تو الحمدللہ اس کا دعوت اسلامی نے جہاں دیگر کئی سنتوں کا احیاء کیا ہے، احیاء سنتوں کو زندہ کیا ہے، معاشرے میں مسلمانوں کو اس سنت کی ادائیگی تک راغب کیا ہے، تو ان میں ایک الحمدللہ زلفوں کی بھی سنت مسلمانوں میں عام کی ہے. الحمدللہ. کچھ کالز ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی کال سنائیے. مفتی صاحب، نیک بننے اور بنانے کے طریقے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کے صفحہ نمبر 590 پر لکھا ہوا ہے بغل کے بالوں کو اکھاڑنا سنت ہے اور مونڈنا بھی گناہ نہیں. تو اکھاڑنے سے کیا مراد ہے، رہنمائی فرما دیجئے. جی ایک اور کال سنائیے. احمد بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. سوال یہ کہ جو بازو کے نیچے بال ہوتے ہیں وہ کتنے دن تک نہیں کاٹ سکتے یا کب تک کاٹے جا سکتے؟ جی حضور، نیک بننے اور بنانے کے طریقے، یہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے. اس میں کہتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ بغل کے بال اکھاڑنا سنت ہے، البتہ مونڈنا بھی جائز ہے. تو اکھاڑنے سے کیا مراد، اور مونڈنا بھی یہ شیو صاف کرنا ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کو سمجھ نہ آئے، تو اکھاڑنے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، بالوں کے جسم سے جدا کرنے کے دو طریقے ہیں. اس کو ایک یوں سمجھیں کہ جیسے بس اوقات کھیتی جب پک جاتی ہے تو اس کا بعض کھیتیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو اوپر سے ہی کاٹ دیا جاتا ہے، نیچے سے پھر وہ دوبارہ سے آئندہ فصل تیار ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو اکھیڑنا نہیں کہتے، اس کو کاٹنا کہتے ہیں. اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں سبزی کے جن کو اکھیڑا جاتا ہے. اکھیڑنے کا مطلب جڑ سمیت ہی نکالا جاتا ہے. ہوتے ہیں نکال لیے جاتے ہیں، یا ہری پیاز. ٹھیک ہے. تو اس کا جو ہرا جو لمبے سے ہوتے ہیں وہ جب کھینچیں گے تو مولی ہے، گاجر ہے، مولی ہے، تو یہ اکھیڑی جاتی ہیں، زمین سے نکال دی جاتی ہیں. تو اکھیڑنے کا مطلب یہ ہے کہ بغل کے بالوں کو، یہ ایک چمٹی اکثر بعض لوگ چہرے میں نوچتے رہتے ہیں، تو وہ چمٹی کا استعمال کرنا وہ بالوں کو اکھیڑنے کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو بغل کے بالوں میں سنت یہ ہے، ان کو دور کرنے میں، ریموو کرنے کا طریقہ جو مسنون ہے وہ یہ ہے کہ ان بالوں کو اکھیڑا جائے. ٹھیک ہے. مونڈنا بھی جائز ہے. اب یہ کہ اکھیڑنے کا عمل آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جس کی پریکٹس ہوگی اس کے لیے مشکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس وقت ہمارے ہاں شاید شہری علاقوں میں چمٹی کے ذریعے سے بالوں کو دور کرنا یہ نہیں پایا جاتا. ٹھیک ہے.
جو بعض ایجڈ عمر کے لوگ ہوتے ہیں، دیہات کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ ان کے پاس شاید چمٹی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. میں نے بس اوقات یہ بھی دیکھا ایک رکشا ڈرائیور جبکہ فارغ وقت ہے، کوئی پیسنجر نہیں آیا تو اس شیشہ اس نے ہاتھ میں لیا اور اپنے جو خط چہرے کے زائد بال ہوتے ہیں ان کو وہ چمٹی سے اس ٹائم میں یہ کام کر رہا تھا. ٹھیک ہے. کہ اس ٹائم میں فارغ وقت ہے، چمٹی سے بال ہی صاف کر دے وہ. تو اکھیڑنا کہتے ہیں جڑ سمیت بالوں کو نکال دینا. تو اور مونڈنا یہ ہوتا ہے کہ بلیڈ کے ذریعے سے کٹنگ کر جاتے ہیں، اس میں جڑ سے بال نہیں نکلتے، تو مونڈنا بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. اور اکھیڑنے میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ چونکہ جڑ سمیت ہی بال نکل آتا ہے تو دوبارہ بال اگنے میں آنے میں ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کہ کافی عرصے تک یعنی بالوں کی وہ جگہ صاف رہتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کوئی خاص طریقے مخصوص تو نہیں ہے نا؟ جیسے ابھی ایک طریقہ بیان کیا ہے، ریزر استعمال کریں یا کوئی کیمیکل کریم استعمال کریں، ان چیزوں کی ممانعت تو نہیں ہے؟ یا کوئی جیسے اکھیڑنے کا مطلب ہے جڑ سے بالوں کا نکل آنا. ٹھیک ہے. تو جیسے بعض کریم ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو اگر لگایا جائے، تھوڑی دیر لگائے رکھنے سے وہ بال ایک دم مرجھا جاتے ہیں. ان بالوں کو اگر کھینچا جائے تو وہ غالباً جڑ سمیت ہی نکل آتے ہیں. تو اگر وہ جڑ سمیت نکل آ رہے ہیں تو یہ بھی اکھیڑنے والی صورت میں شامل ہوں گے. ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے کہ اکھیڑنے کے لیے چمٹی ہی کا استعمال ہو. جڑ سے نکالنا سنا گیا کہ جو عورتیں ہیں ان کو لوہا استعمال کرنے کی اجازت نہیں، جیسے سیفٹی ریزر ہے، اس طرح کی چیزیں. خواتین میں عوام میں اس طرح مشہور ہے کہ ممانعت ہے عورتوں کو اپنے بالوں کی صفائی کے لیے کوئی لوہے کی چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے. ہاں یہ ہے عورتوں کے لیے بہتر ہے کہ بلیڈ کے بجائے کوئی بال صفا پاؤڈر، کریم، اس طرح کی چیزیں استعمال کریں. ان کے لیے بلیڈ کا استعمال مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ دوسرا سوال بھی غالباً اسی سے، بازو کے نیچے کے بال یعنی بغل کے بال شاید یہ کہہ رہے ہیں، تو اس کی کیا مقدار ہے؟ کتنے دن تک اس کو روک سکتے ہیں، کاٹ سکتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ 40 دن کے اندر ان بالوں کی صفائی ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے. ہر ہفتے ہونی چاہیے. ہر ہفتے ٹائم نہیں مل رہا، 15 دن میں صفائی کر لینی چاہیے. زیادہ سے زیادہ حد ہے 40 دن کے اندر ان بالوں کو صاف ہونا چاہیے. 40 دن تک اگر کوئی تاخیر کرتا ہے، صاف نہیں کرتا، 40 دن گزار دیتا ہے، تو ان بالوں میں اتنی تاخیر کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے. اگر کوئی اتنی تاخیر کرتا ہے تو اس کو توبہ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. کچھ اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، سنائیے. بال اتنے بڑے تو نہیں ہو رہے ہیں کہ وہ آنکھوں میں آ کے مطلب لٹکے دکھیں. ہاں لیکن یہ کیا اگر بال بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ برے لگتے ہیں، اچھے نہیں لگتے. تو کیا اس صورت میں اپنے شوہر کے لیے کیا یہ اسلامی بہنیں جو ہے بھاؤں کے بال بنا سکتی ہیں؟ جی حضرت، ایک اور کال سنائیے. محمد سلیم اشرفی اتاری بول رہا ہوں، دارالفتاح اہل سنت میں میرا یہ سوال ہے، کون سے وقت جمعہ کے دن ناخن تراشوانا، حجامت بنانا سنت ہے یا مستحب ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیے، جمعہ کے پہلے یا بعد میں؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. حضور اپنے آئی برو کے حوالے سے مسئلہ بیان کیا تھا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بال اتنے بڑے تو نہیں ہوتے کہ وہ اپنے پلکوں میں آئے، پلکوں کے اندر آگے لگے، البتہ بڑے اتنے ہو جاتے ہیں کہ برے لگتے ہیں. تو کیا شوہر کے لیے عورت جو ہے اسلامی بہن تو انہوں نے مطلق استعمال کیا؟ بڑے ہونے کا مطلب ایک ہے بال کا سائز بڑا ہو گیا، ٹھیک ہے. ایک یہ ہے کہ بھویں جو وہ نارمل انداز میں ہوتی ہیں، چوڑی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اب ان کو باریک کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو برا کیا لگتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو بعض خواتین جن کی عادت ہوتی ہے نا کہ وہ بالکل باریک سی بھویں کر لیتی ہیں، تو جو بھویں صاف کر لی گئے، آئی برو صاف ہو گیا، وہ بال جب دوبارہ آ رہے ہوتے ہیں تو وہ شاید یہ ان کی مراد ہو کہ وہ بری لگتی ہے. صحیح صحیح. تو وہ باریک سی پہلے سے تو ہیں، اب نئے بال آ رہے ہیں تو وہ عجیب سی لگے گی. تو یہ عجیب سا لگنا یہ خود ساختہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس نے اپنی عادت ایسی بنائی ہوئی ہے کہ یہ بالوں کو صاف کرتی ہے، بھویں باریک کرتی ہے. اب جو بال اکھیڑ لیے گئے وہ دوبارہ سے اپنی جگہ پر آ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو اگر یہ کہیں کہ یہ برا لگ رہا ہے اس لیے صاف کر رہے ہیں تو اس کی تو ممانعت ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی اجازت نہیں ہوگی، چاہے شوہر ہی کی رضامندی کے لیے کرے تو اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں جو بالوں کا سائز اگر بڑھ جاتا ہے تو یا کسی کی بھویں اتنی زیادہ گھنی ہیں، اتنی موٹی ہیں، یعنی سائز اس کا بڑا ہے کہ جس سے دیکھنے میں اس میں بدصورتی آ رہی ہے. صحیح. تو بدصورتی ختم کرنا یہ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ہے کہ خوبصورتی لانا. ٹھیک ہے.
یہ الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. تو بھووں کے بالوں میں اگر کسی کے بدصورتی ان معنوں میں پائی جا رہی ہے کہ بھویں بہت زیادہ چوڑی ہیں اور وہ دیکھنے سے ہی مطلب خطرناک چہرہ لگتا ہے, خوفناک چہرہ لگتا ہے, تو ایسا عام طور پہ ہوتا نہیں ہے. یہ ایک شاید فرضی ہی مثال ہو. تو اتنا اگر کوئی خوفناک چہرہ لگے, بھویں بہت زیادہ بڑی ہونے کی, چوڑی ہونے کی وجہ سے بدصورتی پیدا ہوتی ہے, تو اس بدصورتی کو ختم کرنا اتنی حد تک کہ اب بدصورتی ختم ہو گئی, صحیح, اتنی گنجائش ہے. لیکن خواتین کے اندر جو اکثر معمول ہے وہ جو بھویں نارمل سائز میں ہوتی ہیں ان کو وہ باریک کر کے خوبصورت بنا رہی ہوتی ہیں, اس کی ممانعت. ٹھیک ہے, اس سے شریعت نے منع. شوہر اگر کہے کہ آئیبروز بنائیں تو اس صورت میں اجازت نہیں ہوگی کہ یہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے. حضور, جمعہ کے دن ناخن بال وغیرہ تراشنے کے ترغیب دلائی گئی ہے. وقت پوچھ رہے ہیں کہ کون سا وقت ہے جس میں سنت یا مستحب قرار پائے گئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو طریقہ ایک حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا ہے کہ جمعے کے دن نماز کے لیے جانے سے پہلے مونچھیں ترشواتے اور ناخن ترشواتے تھے. ٹھیک ہے. تو ظاہر یہ ہے کہ چونکہ بغل کے بال صاف کرنے ہیں, غیر ضروری بال صاف کرنے ہیں, تو جمعے کے لیے ویسے ہی نظافت کا اہتمام کرنے کا, غسل کرنا ایک مسنون ہے, مستحب عمل ہے. تو چونکہ غسل جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے ایک اہتمام چونکہ کرنا ہے, صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا ہے, تو بالوں کا دور کرنا بھی چونکہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے, صفائی ستھرائی سے. تو جمعے کی نماز سے پہلے ہی ان کاموں کا ہونا یہ سمجھ میں آتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے کہ مونچھوں کو تراشنا, ناخن کو تراشنا جمعے کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اگرچہ بعض فقہا نے یہ بھی قول فرمایا کہ جمعے کی نماز کے بعد یہ کام کیا جائے, تو اس میں اختلاف ائمہ ہے. تو پہلے بھی کر لینا ثابت ہے, اور ظاہر یہ ہے کہ پہلے ہونا زیادہ بہتر. ٹھیک ہے. جو نظافت ہے کہ جس مقصد کے لیے کی جا رہی ہے وہ بھی حاصل ہو جائے. حضور, اب بال تراشے جاتے ہیں, تراشنے کے اندر مختلف طریقے. ایک تو آپ نے فرمایا کہ زلفیں رکھی جائیں, تو زلفیں الحمدللہ خوش نصیب اسلامی بھائی رکھتے ہیں. لیکن ایک عام جو عوام میں اب طریقہ رائج ہوتا جا رہا ہے, جیسا کہ اب داڑھی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ عجیب و غریب طرح کی جو نا کٹ لگائے ہوتے ہیں, یوں سمجھے کہ شکل و صورت تصویریں بنائی ہوتی ہیں داڑھی کے نام کے اوپر. یہی کام سر کے بالوں کے اندر بھی ہوتا ہے کہ بیچ میں تھوڑے رکھ لیے, سائڈوں سے کاٹ لیے, ایک جگہ زیادہ ایک جگہ کم. تو اس طرح کرنا داڑھی کے ساتھ یا سر کے بالوں کے ساتھ, اس کی شریعت نے اجازت دی؟ اس طرح کی تصاویر دیکھنے میں بھی آئی ہیں کہ مرد نے اپنے بالوں کی کٹنگ اس انداز کی ہے, جگہ جگہ سے بلیڈ کا استعمال اس انداز میں کیا کہ اس سر کو دیکھیں تو کسی آدمی کا چہرہ نمایاں ہو رہا ہے. غریب طرح کی اس میں مختلف کارٹونز بنا دیتے ہیں, سر کے بالوں پہ مشین پھیر دی, مشین پھیرنے کے بعد اب بلیڈ کا استعمال اس انداز میں کیا جائے گا کہ بالکل ڈیزائن بن جاتا ہے. یعنی وہ کام کہ جو زمانہ قدیم میں لوگ اونٹ کے بالوں پہ, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اونٹ پہ بڑے پیارے پیارے ڈیزائن بنے ہوئے نظر آتے ہیں. ابھی گدھوں پہ بھی بعض جو گدھوں سے محبت کرنے والے جن کے مالک ہیں وہ گدھا ان کا فرما بردار ہے, تو وہ اس پہ جانوروں کے بالوں میں کٹنگ کرتے ہیں. تو اب ہمارے یہ دیکھا دیکھی مسلمانوں نے یہ عمل انگریزوں غیر مسلموں کو دیکھا تو ان کے اس طریقے کو اپنانا شروع کر دیا. یعنی جو کام گدھوں اور اونٹوں کے ساتھ ہوتا تھا وہ اب انسان اپنے ساتھ کرتا ہے. انسان اپنے بالوں, اب داڑھی ایسے رکھی ہوتی کہ ایک لکیر سی نظر آ رہی ہوتی, جیسے کیڑے چھوڑ دیے ہوں کسی نے چہرے پر. یہ داڑھی کیا کہلائے گا, فرنچ کٹ وغیرہ بھی, ادھر داڑھی رکھ لی, پورا صاف کر لیا, یہاں بال ہیں. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ اگر کسی کے اتنے ہی حصے میں بال آئے ہوں, یہ نہ ہوں, ٹھیک ہے, تو ایسا آدمی داڑھی نہیں رکھتا کہ عجیب سی لگے گی. ہاں جی. اور اب جن کے پورا شیو ہے وہ یہ سب بال صاف کر لیتے ہیں اور اتنے سے بال رکھیں گے. کوئی ایک لکیر یہاں سے بالوں کی صرف وہ رکھے گا, کوئی صرف ایک لکیر یہاں سے آ رہی ہوگی. اس میں بھی مختلف قسم کے ڈیزائن یہ بنا رہے ہیں. تو یہ داڑھی کے ساتھ یہ طریقہ کار انتہائی غلط ہے, اور یہ داڑھی کا ایک طرح سے احترام نہیں ہے, مذاق ہے, تذلیل ہے, توہین ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس نے اس کا مذاق اڑایا تو اس پہ کوئی حکم کفر ہوگا, یہ نہیں کہہ رہے, لیکن جو ظاہری انداز ہے, اگر واقعتاً کسی کی نیت مذاق کی نیت ہے تو داڑھی کا مذاق اڑانا, داڑھی کی توہین کرنا, تحقیر کرنا, یہ کفر ہے.
ٹھیک ہے. تو ظاہراً ان کے عمل سے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے ہاں داڑھی کے بالوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. صحیح. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایسا آدمی کافر ہو گیا، لیکن غور کرنا چاہیے کہ داڑھی کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں واضح احکام ارشاد فرمائے کہ داڑھی کے بالوں کو بڑھاؤ، مجوسیوں کی، کفار کی، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی کے بالوں کو معافی دو، یہودیوں جیسا چہرہ مت بناؤ. تو ہمیں جن چہروں سے مخالفت کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، آج ہم انہی کی نقالی میں اپنے چہرے ان جیسے بنا رہے ہوتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس پہ زلفیں ہیں، چہرے مبارکہ پہ پیاری پیاری داڑھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے. قبر میں جب انسان جائے گا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چہرے اقدس کی زیارت اس کو کرائی جاتی ہے. اب اس سے سوال ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم عشق رسول کا جو ہے وہ دم بھرتے رہیں دنیا میں، لیکن عشق رسول کی کوئی جھلک ہمارے اندر ظاہر نہ ہو. امیر اہل سنت کا ایک شعر ہے نا، کیا سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے، کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا. چہرے سے اظہار نہیں ہوتا. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہوتی ہے نا داڑھی، دل میں ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دل میں ہے. بہت سارے کام پھر ہمیں دل میں ہی کرنے چاہیے. کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو وہ دل میں ہی کھا لینا چاہیے. ہم پھر ہوٹل پہ کیوں جائیں، ہم کیوں کھانے کا انتظار کے لیے بیٹھے رہیں. تو دل ہی دل میں کاروبار کر لیں، دل ہی دل میں پیسے گن لیں، سب کچھ ہونے چاہیے دل ہی دل میں. لیکن وہاں فزیکلی طور پہ آگے بڑھتے ہیں، بلکہ آگے بڑھنے کے لیے دوسروں کو دھکا دیتے ہوئے آگے نکل رہے ہوتے ہیں. کاروبار کرنا ہے تو میں سب سے آگے ہوتا ہوں. لیکن جہاں معاملہ عمل کا ہوتا ہے، دینی معاملات کا ہوتا ہے، تو وہاں شیطان ساری چیزیں ڈال دیتا ہے دل میں. پردہ دل میں ہونا چاہیے. مطلب پھر بقیہ بھی پردہ کس چیز کا نام ہے. تو اس میں یہ ہے کہ دل میں عظمت ہونی چاہیے اور اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک شعر میں لکھتے ہیں نا کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تو لحد قبر کو کہتے ہیں. لحد میں عشق رخ شاہ، شاہ سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. رخ شاہ سرکار کے چہرے، عشق رخ شاہ سرکار کے چہرے اقدس سے جو عشق ہے نا، اس کا داغ، داغ کہتے ہیں نشانی کو. تو ہم جب قبر میں گئے تو ہم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور سے ہمیں عشق و محبت تھی. اس عشق و محبت کی ایک نشانی ہم قبر میں لے کے گئے. کیوں لے کے گئے؟ اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے گئے. تو چونکہ یہ ہے کہ قبر کی رات اندھیری ہے اور سنتوں پہ عمل سے ہی، سرکار کی اتباع سے ہی قبریں روشن ہوتی ہیں. تو یوں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں داڑھی کو سجانا چاہیے. تو یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھے گا. اب جو داڑھی لے کر اس دنیا سے جائے گا، قبر میں بھی اس کی داڑھی ہوگی. قیامت کے دن جب اٹھے گا تو وہ اس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی. جو داڑھی منڈا حالت میں مرے گا تو قبر میں بھی ایسے جائے گا، بروز قیامت بھی ایسے ہی چہرے کے ساتھ اٹھے گا. جو چہرہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے. کچھ لوگ آئے تھے جو مجوسی تھے اور ان کی داڑھی نہیں تھی. بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک مجوسیوں کا وفد آیا تھا تو ان کی داڑیاں نہیں تھیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے چہروں کو جب دیکھا تو اظہار ناراضگی کرتے فرمایا یہ تمہیں کس نے حکم دیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے بادشاہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو میرے رب نے حکم دیا ہے کہ داڑھی کے بالوں کو بڑھاؤں. تو اس لیے ہمیں داڑھی کے بالوں کو اہمیت دینی چاہیے اور یہ داڑھی ایک مٹھی رکھنا واجب ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائی، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.